السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. خیر، یہ گلف اپڈیٹ پہ آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا. جو حالات جو چل رہے ہیں ابھی، جو جوایاں لے رہے ہیں، جو انگڑایاں لے رہے ہیں ترکی کو لے کر، خاص کر جو ترکی کو اللہ رب العزت نے جو نوازے ہیں، اس سے ہمارے لوگوں کو بھی یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. اور جو ساری دنیا کے مسلمان جو طیب اردگان کو اپنا رہبر، اپنا قائد مان رہے ہیں، یہ چیز بھی ہمارے کچھ ممالک کو، خاص کر یہ ہمارے عربی ممالک میں سے کسی کو پسند نہیں آ رہی. وہ لوگ کو بھی بڑے جوایاں، بڑے انگڑایاں لے رہے ہیں وہ لوگ بھی. خیر، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق دے. ہم ان کے حق میں دعا کریں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ہم دعا کریں گے. اللہ ان کو سچ پہ اور حق پہ چلنے کے توفیق دے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. تو بہرحال آپ لوگوں کو سیدھا مدعے پہ آتا ہوں میں. بہرحال آج امیر الکویت کی کابینٹ سے بھی اعلان ہو گیا. امیر الکویت کے کہنے پہ وہ ہر طریقے سے ترکی کے ساتھ ٹھہرے ہیں. جو بھی ماحول بنا ہے ترکی کے اندر، جو وہاں کے جو مغرب کے جو شر پسند لوگ ہیں، گندی سوچ، گندی ذہنیت کے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ جو ذخیرہ جو سمندر پھاڑ کے جو نکلا ہے، یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی. کسی طریقے سے آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے طیب اردگان نے. اس سے پہلے ان کی 2 آنکھ کو تو جو ہے سو معلوم ہے ہوا میں ختم کر دیے. اس کے بعد یہ سارے جتنے بھی مغرب کے 5 ممالک ہیں وہ سارے ایک ہو چکے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے سعودیہ بھی ان کے ساتھ جا کے ٹھہرا ہے. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. کیونکہ یہ ایک چیز پسند نہیں آ رہی بعض ممالک کو، جو طیب اردگان کو اللہ رب العزت نے جو عزت سے نوازا ہے، جو عزت سے، اور ساری دنیا کا مسلمان ان کو قائد مانتا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک ہیرو بن چکے ہیں وہ. اور خاص کر جب سے وہ جو سیریل آیا تھا ارطغرل غازی نے جس طریقے سے دنیا میں تہلکہ مچایا، اس کے بعد تو جو ہے سو ترکی کی طاقت کو صحیح طریقے سے اجاگر کیا گیا. جو 100 سال پہلے جو کانٹریکٹ ہوا تھا، جب 2023 میں ختم ہونے والا ہے، وہ پابندیاں بھی ہٹیں گے تو وہاں پہ نہ اسرائیلی سفارت خانہ رہے گا، نہ ایسے کچھ چیزیں رہیں گے. سارا کچھ برخاست ہو جائے گا اور ایک وہ اسلامی ملک بن کے رہے گا. دیٹ از کلیئر. لیکن ہمارے لوگوں کو جو ناپسند کسی کو جو ہو رہے ہیں، انہی کو چپ رہے ہیں، انہی کی گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر کہتے تھے، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کے مسیحا کہتے تھے، جبکہ نہ تو مسلمانوں کے لیے کام کرے یہ لوگ کچھ، نہ تو مسلمان ممالک کے لیے کام کرے کچھ، نہ کبھی منہ کھول کے بولے. جبکہ جو ہے سو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے والے طیب اردگان ہیں، اسرائیل کی پونگی پھونکنے والے طیب اردگان ہیں. یہ لوگ منہ بند کر لے کے بیٹھے تھے. یہ لوگ تعلقات اسرائیل سے ہو یا جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ زیادہ رہے یہ لوگ، اور ابھی بھی رہ رہے، ابھی بھی وہ فرض ادا کر رہے. خیر، اللہ ان کو ہدایت دے. میں کچھ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. اللہ نیک ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ان کو حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کہوں گا. بہرحال ان 5 مغربی ممالک کے ساتھ ہمارا سعودیہ بھی جا کے ٹھہر گیا. لیکن کویت کو کال کیا گیا. کویت کے امیر الکویت نے کابینٹ کو بتا چکے ہیں، بول چکے ہیں، جبکہ وہ زیر علاج ہیں، بول چکے ہیں ہم طیب اردگان ترکی کے ساتھ ہیں. ویسا کچھ ہو جائے گا تو ہم ترکی کے سپورٹ میں ہر چیز کی مدد فراہم کی جائے گی. جیسا ہی کویت نے اعلان کیا، قطر تو جو ہے سو کویت کا چھوٹا بھائی ہے، قطر نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی ترکی کے ساتھ ہیں. اس کے بعد عمان نے بھی اعلان کر دیا ہم بھی ترکی کے ساتھ ہیں. اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، کل ہی ایران کے صدر سے بات ہوئی طیب اردگان صاحب کی، ٹیلی فون پہ وہ لوگوں کی تقریباً 10-11 منٹ بات چلی تھی. ایران تو کھل کے سامنے آ گیا اور آج اعلان کر دیا جنوبی کوریا، جو پورے یہودیوں کی جو گلے کی ہڈی جو بنے ہوا ہے، جو کانٹا بنے ہوا ہے، جو امریکہ کو اوپن چیلنج جو کرتا ہے، اس نے بھی کھلے الفاظوں میں بتا دیا کہ اگرچہ ویسی کوئی غلط حرکت ہوئی ترکی کے ساتھ تو سب سے آگے کوریا رہے گا. وہ چم جان جو بھی نام ہے ان کا، انہوں نے اعلان کر دیا. تو خیر، آپ لوگ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے ویزے جو جا چکے ہیں، جو پریشان حال ہے، جو ٹیلی فون آ کر کے تنگ کر رہے ہیں، صاحب موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے. موت کس کو چھوڑی ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہاری موت جو حال میں رکھ دی ہے، وہ حال کو کوئی نہیں بدل سکتا. نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، تاکہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ کا نام اور اپنا کلمہ نصیب ہو اپنے منہ پہ. یہ چیز کو لے کے چلو. اب کیسا ہوگا وہاں پہ جنگ کے آثار ہے؟ ارے بھائی ہے، لے رہے ہیں، ڈکا رہے ہیں وہ لوگ.
لیکن ہاضمہ دینے کے لیے طیب اردگان کا دماغ اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، سمجھے نا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طیب اردگان کا بال بانکا نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو وہ عزت دی ہے، اللہ رب العزت ان سے وہ کام لے رہے ہیں۔ اسی لیے دوسری مرتبہ بغیر الیکشن لڑے کے ان کو صدر منتخب کر دیا گیا، اور وہ جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے، یہ بھی بول دیے وہاں کی اپوزیشن پارٹیاں خود، جب تک طیب اردگان کی سانس چلے گی وہی ہمارے صدر رہیں گے۔ ہم سارے پارٹیاں ختم کرتے ہیں اور صدر طیب اردگان کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ طیب اردگان ساری دنیا کے ایک مسیحا بنے ہوئے، اس وقت سارے اسلامی ممالک کے ایک رہبر بنے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور ساری دنیا کی آواز بنے ہوئے طیب اردگان۔ تو ہم کو نہیں چاہیے ان کے ساتھ کوئی زیادتی۔ جب ان کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اور جب آج پریس کانفرنس جب کری جس میں کچھ لوگ بھی تھے، جب طیب اردگان نے جب اپنی قوم سے پوچھا، اگرچہ خدا را اگرچہ یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تو تم لوگوں کو کچھ اعتراض ہے ان کو اگرچہ جواب دینے سے، آپ لوگوں کے فیصلے کے ساتھ ہوں میں، آپ لوگ جو بہتر چاہتے ہیں وہی کروں گا میں، کیونکہ آپ سے میں ہوں، میرے سے آپ نہیں ہیں۔ تو پبلک جذباتی ہو کر، چھوٹے چھوٹے بچے جو زبان رکھتے ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں، ان کی زبان میں، میں اپنی زبان میں بولوں گا، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ ان نعروں کی گونج سنائی دی۔ وہاں کے عورتیں جذباتی ہو گئے اور رونے لگے، طیب اردگان کے لیے دعائیں کرنے لگے، اور سارے نعرے تکبیر کی گونج کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، بتا دیے آپ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہمارے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے آل و اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حق کے لیے اور انصاف کے لیے، اسلام کے لیے اور مظلوم کے لیے، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ ہمت بخشی ہے ہم کو، یہ ہمت بھی آپ کی دی ہوئی ہے، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہنا تھا وہاں کی عوام کا۔ اس کے بعد پھر بات بھی کوریا کے چنگوا چواں جو نام ہے ان کا، ان سے بات بھی انہوں نے کھلے الفاظوں میں بتا دیا کہ میں ترکی کے ساتھ ہوں۔ اور طیب اردگان نے آج کی پریس کانفرنس میں یہ صاف کہہ دیا ہے، یہ مغرب کے 5 ممالک کو، اور جو اس کی سپورٹ جو کرے، اس کی تائید کرے، جو ترکی کو ختم کرنا جو چاہ رہے ہیں، اس کو بھی بتا دیے اپنے الفاظوں سے، تیری یہ غداری برداشت نہیں ہوگی، جو تو نے یہ حرکت کی یہ تیرے کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ میں معاف بھی کر دوں تو اللہ رب العزت تیرے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کو بھی یہ بتا دیے، اور ان 5 کو بول دیے میرے کو وقت نہیں لگتا، میرے کو کمزور مت سمجھو، میرے ساتھ اللہ رب العزت ہے، میں حق اور انصاف کے ساتھ ہوں، میرے کو کمزور سمجھنے کی بھول مت کرو، نہیں تو یہ بھول بہت مہنگی پڑے گی۔ اور جس طریقے سے تم نے جو دسترخوان بچھایا ہے، وہ دسترخوان پہ کوئی چھوٹا نوالا نہیں ہے، ترکی ہضم نہیں کر پاؤ گے، ہاضمے خراب کر کے رکھ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں پر امن سارے خوش رہے، ایک جہتی سے رہے، اگرچہ تم لوگ یہ گندگی پھیلا رہے ہو تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ان حرکتوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا طیب اردگان کا کہنا، گھس کے ماروں گا اگرچہ وہ نوبت مت لاؤ، میں چاہ رہا ہوں پر امن جو چاہیے بیٹھ کے بات کرو، مسئلے مسائل بات سے حل ہوتے ہیں، طاقت سے نہیں، طاقت آزمانے کی کوشش مت کرو، میں کوئی چھوٹا بچہ کوئی وہ نہیں ہوں، میرے کو جواب دینا آتا اور میں جواب دوں گا، بجا دوں گا، برباد ہو کے رہو گے تم لوگ۔ اور یہ ہمارے کویت کے امیر القوم صباح احمد صباح نے بھی ترکی کی طرف پہنچ گئے، اور ہمارے یعنی ترکی کے ساتھ پہنچ گئے، بولے تو وہاں پہ گئے نہیں، ترکی کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا، اور ہمارے قطر کے نے بھی اعلان کیا، ایران نے بھی اعلان کیا، عمان نے بھی اعلان کیا۔ اب یہ ماموں بھانجے سمجھ گئے ہوں گے آپ، اسرائیل کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کرے یہ لوگ۔ خیر ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، ہم کو الجھنا نہیں ہے ان چیزوں میں، اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے،
اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس عزت سے تم لوگ تعصب مت کرو، حسد مت کرو، جلو مت، اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی قوم کے لیے اور سارے مسلمان، سارے ممالک کے لیے دعا کرو. یہ تمہارے کو یہ فریضہ ہے. ہمارا اسلام یہ کہلاتا، اسلام میں یہ کہا جاتا. تو بہرحال جو لوگوں کے ویزے پہنچ چکے، جو پریشان لوگ ہیں، جو فالتو کے سوالے کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتا دیا موت سے پہلے موت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی موت جہاں پہ ہے وہاں پہ ہوگی، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو. اور جو احباب کے جو ابھی نہیں نکلے ہیں، جس کے کل جو میں نے بتایا تھا، خیر کوئی لوگ سے بات ہوئی، کوئی لوگ ابھی بھی نہیں کرے کال میرے کو، ہو سکتا ہے ان کو ٹیلی فون پرابلم ہوں گا، یا کوئی ٹریول میں ہوں گے، کوئی سفر میں ہوں گے. بہرحال کچھ نہ کچھ ہوگا. بہرحال میں نے میسج تو دے دیا ہوں، ان تک پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہو گیا. اور دوسری چیز، جو لوگ واٹس ایپ پہ بھیجے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے پیجوں پہ بھیج لیے ہیں ابو فیصل کے فیک بنے ہوئے بہت ہے. آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، AIMIM ابو فیصل میسنجر پہ بھیجو، جس کے میں سمجھتا ہوں فالوور 2.25 لاکھ ہے، 80-85 ہزار لائک کرے ہوئے. وہ پیج شروع سے بولتے ہوئے آ رہا ہوں، جس سے میں لائیو بھی آتا ہوں، جس سے ویڈیو بھی اپلوڈ ہوتی ہے. جو یہ ویڈیو بھی اسی پہ اپلوڈ ہوگی آج یا کل میں. تو بہرحال یہی پیج کے اوپر بھیجیے. اب یہ ویڈیو تو ابو فیصل دھماکہ کے لیے ہے، کیونکہ دھماکہ اور گلف اپڈیٹ پہ آپ لوگوں کو ڈیلی اپڈیٹ دی جا رہی، تفصیل بتائی جا رہی. تو اس لیے سبسکرائب کر لو، فالو کر لو، جڑ جاؤ انشاءاللہ، ڈرو مت. اور جو لوگ جو نہیں کرے ہیں ان کو دوبارہ بتا رہا ہوں. اور جو پاسپورٹ ہاتھ میں لے کے آڑے تڑے جو بھیجے ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہو چکے ہیں. پاسپورٹ کاپی کو اسکین کرو، اسکین کر کے بھیجو میسنجر پہ، فٹافٹ کام ہو جائے گا صاحب. اور واٹس ایپ پہ جو بھیجے وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکے ہیں. یاللہ السلام علیکم.